السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر ایک نظر۔ رمضان مبارک کے متبرک مہینے کے موقع پر دونوں حرمین میں 33 ملین افطار کے پیکٹس کے گئے روزے داروں میں تقسیم، مگر اس سے زیادہ تعداد میں رمضان کے موقع پر زائرین نے ادا کیا عمرہ۔ عمرے کے مقدس سفر پر گئے ہوئے تمام زائرین کے لیے وزارت حج عمرہ کی جانب سے دی گئی ان کو سخت وارننگ، کہا کہ 18 اپریل تک عمرہ کرنے والے زائرین چھوڑ دیں مملکت، حج کی تیاریوں کے ضمن میں دیا گیا اعلان۔ ٹرمپ کے تمام دعوے اور وعدے نکلے جھوٹے، ٹرمپ نے 5 دن کی جنگ بندی کی مانگی تھی مہلت اور کوئی حملہ نہ کرنے کا کیا تھا دعویٰ، مگر دھوکے سے ایران کے سب سے بڑے پاور پلانٹ پر کر دیا حملہ، ایران کو ہوا بڑا نقصان۔ اب مڈل ایسٹ میں جنگ رکنا ہوا مشکل، ایران کو روزانہ ہونے والے حملوں کے نقصان کا بدلہ لے رہا ہے خلیج ممالک سے، اسی کے چلتے دبئی اور سعودی عرب بھی اب امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ میں اترنے کی چل رہی ہے بات چیت، جنگ کی صورتحال بتا رہی ہے بدترین جنگ کے حالات۔ امریکہ کو ایک بہت بڑا جھٹکا، ٹیکساس میں بڑا ریفائنری میں ہوا دھماکہ، اس دھماکے میں امریکہ کی معیشت کو بڑا نقصان، دھماکے کے بعد اس مقام پر موجود رہائشیوں کو کر دیا گیا منتقل، کافی دور دراز سے دیکھے گئے اٹھتے ہوئے آگ کے شعلے۔ کولمبیا میں پیش آیا ایک طیارے کو بہت بڑا حادثہ، ٹیک آف کے دوران ایئر فورس طیارہ گر کر ہوا تباہ، اس طیارے میں 100 سے زائد فوجی اہلکار ہوئے ہلاک، ابھی مزید کی تحقیقات ہے جاری۔ امریکہ اور اسرائیل نے گزشتہ 25 دنوں میں غزہ کی 300 سے زائد ماؤں کی گودوں کو جاڑ دیا، یعنی 300 سے زائد معصوم بچوں کو کر دیا حملوں میں شہید، صرف 25 دنوں میں کئی بچے بھی ہو گئے یتیم۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دنیا بھر میں بنے ہوئے جنگی حالات سے عوام کو واقف کرواتے ہوئے کہا کہ دنیا میں موجود جنگی حالات کی وجہ سے بہت سارے ممالک پر پڑا معاشی بحران، اور اسی طرح بھارت کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے معاشی بحران کا سامنا، آنے والے وقت کے لیے بھارتی عوام کو محتاط رہنے کا دیا مشورہ۔ یہ کوئی لاک ڈاؤن کا نہیں ہے منظر، بلکہ ابھی موجودہ صورتحال میں گھریلو اور کمرشل گیس کی شدید قلت کی وجہ سے گجرات سورت شہر سے ہزاروں ملازمین کام نہ ہونے کی بنا پر اپنے اپنے گھر اور شہر کو ہو رہے ہیں واپس روانہ، اس قلت سے بے روزگاری پر پڑا برا اثر۔ بھارت میں گیس کی شدید قلت کے بعد لاکھوں کروڑوں عوام کو شروع ہو گئی روزمرہ کی مشکلات، گھروں میں پکوان کے لیے بھی درپیش مسائل، رات اور دن کے اوقات میں عوام گیس کے لیے قطاروں میں ٹھہر کر اچھے دنوں کا کر رہی ہے انتظار۔ بھگتوں پھر ٹھہرا دیا مودی نے لائن میں عوام کو، کیا یہی تھے تمہارے اچھے دن؟ اب شہر اور دیگر ریاستوں میں بڑھنے لگی بے روزگاری، CNG گیس موجود نہ ہونے کی بنا پر کچھ دلال پیٹرول پمپس کی جانب سے CNG گیس کی قلت بتا کر رہے ہیں پریشان، گھنٹوں آٹو ڈرائیورز کھڑے ہیں قطار میں گیس کے انتظار میں۔ اپنے شیطانی نفسی خواہشات کو بازار میں بیچنے والی لاوارث لڑکیاں برقعے کو بدنام کرنے کے لیے مصروف، ایک برقع پوش لڑکی ایک غیر مذہب کے لڑکے کے ساتھ بڑی سکون اور اطمینان کے ساتھ گھومتی ہوئی آئی نظر، کچھ نوجوانوں کی جانب سے برقع اتارنے کی تکرار پر خود اس غیر مذہب لڑکے نے نقاب کھینچنے کی کوشش، خود کی عزت تو بیچ گئی بازار میں، مگر برقعے کی حرمت کو کر رہی ہے داغدار۔ جنگ کا معاملہ ایک طرف مگر عوام ہو گئی چوطرف، پیٹرول پر قیمتیں بڑھ جانے اور پیٹرول کی قلت ہو جانے کی افواہوں کے بعد پیٹرول پمپس کے مالکان نے پیٹرول کا ذخیرہ کروا دیا محفوظ اور نو اسٹاک کا لگا دیا بورڈ، اور عوام سے پیسے لوٹنے کے مقصد سے پمپس کو کر دیا گیا بند۔ کچھ مقامات پر لوگ کئی لیٹر پیٹرول کر رہے ہیں ذخیرہ تو کئی لوگ 1 لیٹر کے لیے پریشان، ایسے پمپس کے خلاف ہونی چاہیے کارروائی۔ ریاست تلنگانہ میں LPG گھریلو گیس موجود ہونے کے بعد بھی عوام کو نہیں کیا جا رہا ہے وقت پر سپلائی، جس کے پیش نظر اپوزیشن پارٹی BRS کے کارگزار صدر KTR نے اپنے پارٹی کے ارکان کے ہمراہ حکومت کے خلاف گیس کی عدم دستیابی پر کیا احتجاج۔ مؤنث ہے یا مذکر کسی میں نہیں آتی صحیح سے نظر، ملون سنگھ کی بہن مادھو لتا نے ایئرپورٹ پر موجود پریئر ہال میں مسلم خواتین کو نماز پڑھتا دیکھ کر آ گیا اس کے آنکھ پر شیطان اور بیٹھ گئی الکٹ پلکٹ مار کر اور شروع کر دیا اپنا بھجن۔ یہ فسادی لوگ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں چھوڑ جاتے ہیں اپنا زہر۔ حیدرآباد میں بھی عوام کے لیے گیس کی قلت اور بکنگ کرانے کے بعد بھی گیس نہ ملنے پر عوام ہو رہی ہے برہم، گیس سپلائی کرنے والے ملازمین پر عوام ہو رہی ہے برہم، عوام کو ایسے حالات میں صبر و تحمل سے کام لینے کی ہے گزارش۔ گورنمنٹ تلنگانہ میں اپنے ملازمت سے وقت پر ریٹائر ہونے والے افراد کے بقایا جات وقت پر نہ ملنے پر ہائی کورٹ تلنگانہ حکومت پر ہوئی برہم، اور حکومت کو دیا صرف 9 اپریل تک کا الٹیمیٹم، 9 اپریل تک تمام ریٹائر ملازمین کے بقایا جات ادا کرنے کا دیا حکم۔ شہر میں آج شام کے اوقات میں ہوئی مختلف مقامات پر کچھ دیر کے لیے ہلکی سی بارش، مگر اس بارش کے بعد زمینی گرمی میں بھی آیا ابال، بارش سے ملنے والی راحت کی جگہ الٹا بڑھ گئی زمین کی گرمی۔
सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सारिफिन बिलखुसूस नौजवानों से अहम गुजारिश, सोशल मीडिया पर आए गैर गलत अफवाहों की खबरों या जंगी हालात के दरमियान कोई भी गैर गलत तरीके की वीडियो या चैटिंग करने से करें एहतियात, वरना आप पर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे दर्ज। इसी ज़िमन में 3 नौजवानों को कर लिया दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार। भारतीय अवाम के लिए राहत की खबर, भारत को मिली एक और कामयाबी। दरियाई हार्मुज से भारत के 2 अहम गैस के जखीरे के जहाज बड़ी आसानी के साथ पार कर गए सरहद। जगवसंत और पाइन गैस पहुंचेगा भारत। अगले 3 दिन में गैस की किल्लत की वजह से मिलेगी अवाम को कुछ राहत। तो नाजरीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।